آپ رونے کے لیے آئے ہیں، شہادت چکے آخری عزیز آئیں گے، وہ انشاءاللہ تفصیل المصائب وہ پڑھیں گے. میں صرف ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس کی دہلیز سے آ کے دین نے اپنی بقا مانگی، اس گھر کو مسلمانوں نے ایسے لوٹا، ایسے لوٹا کہ آج تک اہل ایمان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ سن سکتے ہو. آیت اللہ کمپانی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، اگر میں آپ کو سمجھا سکا یہ روایت تو پھر جملے کافی ہو جائیں گے گریہ کے لیے. آیت اللہ کمپانی فرماتے کہ حضرت امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ 63 سال اللہ کے رسول زندہ رہے ہیں، دقت کریں گے، 63 سال اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، مگر 63 سال زندگی گزارنے کے بعد نبی کی داڑھی میں کل 17 بال سفید تھے. اب سمجھ آیا؟ 17 بال پیغمبر کی داڑھی میں. حالانکہ 63 سال کی جو عمر ہے وہ ضعیفی کی عمر ہوتی ہے، مگر نبی پاک کی ساری داڑھی کالی تھی، صرف داڑھی میں 17 بال تھے جو سفید تھے. امام فرماتے بالکل ایسا ہی ہے. راوی دیکھ کر کہتا ہے مگر آپ کے دادا علی نے بھی 63 سال زندگی گزاری، مگر کیا وجہ تھی؟ علی کی ساری داڑھی سفید تھی. جو سمجھ گئے ہو، ساری داڑھی سفید تھی. امام رو پڑے اور رو کے فرماتے ہیں بندہ خدا تجھے نہیں پتا غیرت کتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. جس نے اپنے سامنے اپنے گھر کو پامال ہوتے دیکھا ہو، جس نے اپنے سامنے اپنی دہلیز کو جلتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنے سامنے اپنی زوجہ پہ ظلم ہوتے دیکھا ہو مگر وصیت پیغمبر کی وجہ سے چپ ہو گیا ہو، کیسے علی اس درد کو برداشت کر گئے؟ بس رونے والوں، آپ کے گریہ کے لیے جملے کافی ہو جائیں گے. سوالی ہے ایک نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بھوکا ہوں کھانا چاہیے، مسافر ہوں سواری چاہیے، ذات راہ چاہیے، بے لباس ہوں لباس چاہیے. اللہ کے رسول نے سلمان کو دیکھا. سلمان جاؤ فاطمہ کے دروازے پر، سیدہ سے جا کے کہو کہ آپ کے بابا کی بارگاہ میں سوالی ہے، اس کی حاجت کو پورا کریں. رونے والوں، سلمان آئے، السلام علیکم. السلام. کیسے آنا ہوا؟ بی بی آپ کے بابا نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوالی ہے، کھانا مانگ رہا ہے، ذات راہ مانگ رہا ہے، پیغمبر نے بھیجا کہ اس کی حاجت کو پورا کریں. سیدہ فرماتی سلمان آج تیسرا دن ہے میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ بابا نے بھیجا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ حاجت پوری نہ کرے. سن لو گے غیرت مند جملہ کیا ہے؟ بی بی نے اپنے سر سے چادر تطہیر کو اتارا، چادر کو اتار کے سلمان کے ہاتھ میں رکھی. رکھنے کے بعد کہتی جاؤ اسے بازار لے جا، چادر بیچ دے، جو پیسے ملے اس کے جو لے کے آ تاکہ فاطمہ چکی پیس کر آٹا بنائے اور روٹیاں بنا کے دے. سلمان چادر کو لے کے چلا، بازار مدینہ کے چکر لگا رہے مگر کوئی چادر خریدنے والا نہیں. ایک یہودی کی نگاہ سلمان پہ پڑی، دیکھے کہتے سلمان ادھر میرے قریب آ، کیوں بازار میں پھر رکا؟ ہاں یہ میرے پاس آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے، بیچنا چاہتا ہوں، تو خریدنا چاہتا ہوں؟ کہا ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں. کتنے پیسے؟ اس نے چادر کو دیکھا،
جو رقم طے ہوئی کہ سلیمان وہ رقم دیتا ہوں، بس ایک زحمت ہے، تھوڑی دیر جہاں رک، مجھے گھر جانے دے۔ گھر گیا، گھر سے جا کے اس نے تورات اٹھائی، تورات اٹھا کے دروازے پہ آیا، ہاتھ میں لے جنہیں ماتم کرنے کے لیے، تورات اٹھا کے دروازے پہ آیا، بی بی کی چادر کو دیکھا، تورات کو کھولا، تورات کو پڑھتا ہے پھر چادر کو دیکھتا ہے، تورات کو پڑھتا ہے پھر چادر کو دیکھتا ہے۔ پتھر دلوں کی ضمانت نہیں ہے، چادر کو دیکھتا ہے تورات کی۔ سلمان کہتے ہیں بتاتا کیوں نہیں؟ کہا سلمان تیرا نبی کتنا سچا ہے، ہماری تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن محمد کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک دن محمد کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی۔ سلمان میں چادر تم سے خریدوں گا، مگر میں چادر یہاں پہ تم سے نہیں لیتا، پیسے تم لے لو مگر میں چادر یہاں نہیں، مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کے چل، یہ چادر میں نبی کے سامنے جا کے وصول کروں گا۔ سلمان نے لیا، ساتھ ہاتھ پکڑا، مسجد نبی میں آیا، مسجد نبی میں آگے یہودی نے رسول کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس یہودی نے چادر خریدی ہے مگر اس کا تقاضا ہے کہ یہ چادر آپ کے سامنے وصول کرے گا۔ یہودی نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونے آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ رونے والا پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، دعوت ماتم عزیز اور قیامت کا جملہ ہے۔ اب سلمان نے چادر آگے بڑھائی، لے یہ چادر وصول کر، پیسے تو دے چکا۔ یہودی نے ہاتھ پیچھے باندھے، دیکھتے سلمان کیا کر رہے ہو؟ جب میں یہودی تھا میں نے تب چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ کجا چادر ہے فاطمہ، کجا مجھ جیسا انسان، کہوں گا اے جو مسلم تیرا اچھا مقدر تھا، تو نے بی بی کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ جانے کیسے مسلمان تھے، نبی کے بعد جب دروازہ چل گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا سوائے غم فاطمہ کے تمہیں کوئی غم نہ دکھائے۔ کیسے مسلمان تھے، دروازہ چلایا، صرف دروازہ نہیں چلایا بلکہ چلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پہ گرایا۔ صرف دروازہ گرایا نہیں، دروازہ نہیں گرایا۔ اب مولا صادق کا جملہ ہے، امام فرماتے اگر مدینے کی گلیوں میں شور نہ ہوتا تو لوگ فاطمہ کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنتے۔ پتھر دلوں کی ضمانت تو نہیں ہے، پسلیاں ٹوٹی، بازو شکستہ ہوا۔ 95 دن نبی کے بعد رو رو کے صرف اتنا کہتی تھی بابا کی قبر پہ ذرا قبر سے باہر آؤ، بابا مجھے دیکھ میں 18 سالوں میں ضعیف ہو گئی ہوں، بابا مجھے دیکھ میں عصا کے سہارے چلتی ہوں، بابا میرا پہلو شکستہ ہے، بابا میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، بابا تیری زہرا کو نظر نہیں آتا۔ اور آخر میں فرماتی تھی سبت علیہ مصائبان لو انہا سبت علیہ یوم شرنا علیہ۔ بابا تیری فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں نازل ہوئی، دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔